سحر ٹی وی چینل کی طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ عثمانی قوم سلطان عبدالحمید سے بہت محبت کرتی تھی اور عثمانیہ فوج بھی سلطان کا بے حد احترام کرتی تھی۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیا گیا؟ کن الزامات کی بنیاد پر آپ کو معزول کیا گیا اور آخری خط سلطان عبدالحمید نے کسے لکھا اور کیا لکھا؟ ان تمام ٹاپکس پر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ تاریخ میں ایک واقعہ رونما ہوا جسے 31 مارچ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ 31 مارچ 1909 کو قرآن مجید کے نسخوں کو جلایا گیا اور جمعیت الاتحاد و ترقی کے کچھ لوگ مارے گئے۔ ان واقعات کے بعد جمعیت الاتحاد و ترقی کے لوگوں نے احتجاج کیا اور سارے الزامات سلطان عبدالحمید پر ڈال دیے۔ تمام الزامات علمی تحقیق کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 31 مارچ کے واقعات میں نہ تو سلطان کا کوئی ہاتھ تھا اور نہ ہی انہیں ان حادثات کی پیشگی کی کوئی اطلاع دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سلطان کا تقوی و پرہیزگاری کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ انقلابیوں نے مفتی اسلام محمد ضیاء الدین کو مجبور کیا کہ وہ سلطان عبدالحمید کو برطرف کرنے کا فتویٰ صادر کریں، حالانکہ وہ اس حق میں بالکل بھی نہیں تھے۔ بہرحال 27 اپریل 1909 کو 240 ممبرز پر مشتمل ایک مشترکہ میٹنگ میں سلطان عبدالحمید کو حکومت سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جمعیت الاتحاد و ترقی کے چند افراد پر ایک کمیٹی بنائی گئی جسے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ سلطان عبدالحمید کو برطرف کرنے کے فیصلے سے آگاہ کریں۔ یہ کمیٹی ان افراد پر مشتمل تھی: پہلا شخص ایمانوئل کاراسو جو ایک ہسپانوی یہودی تھا، دوسرا آرام نامی شخص جو آرمینی اور پارلیمنٹ کا رکن تھا، تیسرا شخص اسد توپتانی پاشا جو البانوی نسل تھا اور مجلس نمائندگان میں منطقہ اندراج کی طرف سے نائب تھا، چوتھا اور آخری شخص عارف حکمت عراق کے قبیلے کرج سے تعلق رکھتا تھا اور پارلیمنٹ کا ممبر اور بحری فوج سے بھی اس کا تعلق تھا۔ اپنی یادداشتوں میں سلطان عبدالحمید اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں: جس چیز کا مجھے دکھ ہے وہ اختیارات سے علیحدگی نہیں بلکہ اسد پاشا کا وہ گستاخانہ سلوک ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ اس کی گفتگو تمام حدود سے باہر تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں اور مجلس نمائندگان کے فیصلے کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ یہ اللہ عزیز و علیم کا فیصلہ ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرا ان واقعات سے دور کا بھی واسطہ نہیں جو 31 مارچ کو رونما ہوئے۔ پھر میں نے مزید کہا، جو الزام تم مجھ پر لگاتے ہو یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اس گفتگو کے بعد سلطان عبدالحمید نے کاراسو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خلافت کے معاملے میں اس یہودی کا کیا کام؟ تم کس مقصد کے لیے اس شخص کو میرے سامنے لائے ہو؟ آخری خط سلطان عبدالحمید نے اپنے پیر و مرشد شیخ ابو شامات کی خدمت میں بھیجا جو سلسلہ شاذلیہ کے بزرگ تھے۔ یہ خط خلافت سے برطرفی کے بعد لکھا گیا۔ خط ان لفظوں میں لکھا گیا: اتحادیوں نے مجھ سے پرزور مطالبہ کیا کہ میں فلسطین میں یہودیوں کے قیام کے لیے قومی وطن کے قیام کی منظوری دے دوں، لیکن ان کے انتہائی اصرار کے باوجود میں نے قطعی طور پر اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر انہوں نے مجھے 150 ملین انگریزی سونے لیرے کی خطیر رقم دینے کی پیشکش کی، لیکن میں نے قطعی طور پر اس پیشکش کو بھی قبول نہ کیا اور انہیں یہ اٹل جواب دیا کہ اگر تم لوگ دنیا کے برابر بھی سونا دو گے تو بھی میں یہ منظوری ہرگز نہیں دوں گا۔ میں نے 30 سال سے زائد عرصے تک ملت اسلامیہ اور امت محمدیہ کی خدمت کی ہے۔ میں مسلمانوں کی تاریخ کو ہرگز سیاہ نہیں بناؤں گا۔ میرے اس جواب کے بعد یہ لوگ مجھے برطرف کرنے پر متفق ہو گئے اور مجھے آ کر بتایا کہ مجھے سلانیک کی طرف لے جائیں گے۔ میں نے اس آخری ذمہ داری کو قبول کیا۔ یہ ہے ساری بات۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ میں نے اس کی توفیق سے عالم اسلام کو اس ابدی آر سے آلودہ نہیں کیا جس پر لوگ مجھے مجبور کر رہے تھے، یعنی ارض مقدس فلسطین میں یہودی قیام کی منظوری دے کر۔ سلطان عبدالحمید کے ان تاریخی واقعات کے متعلق آپ اپنی رائے کومنٹس باکس میں دے سکتے ہیں۔